الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع المسير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلا تقل لهما اف آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبارک رات ہے. تمام زبانیں بلند آواز سے سرکار کے ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد احباب ذی وقار، آج شب برات کی رات ہے 1435 سنہ ہجری کی. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے عطا سے جس چیز کو اللہ جل شانہ نے جس طرح عبادت کرنے کی توفیق دی، وہ اپنے گھر کو، اپنے نرم بسترے کو، اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. میری اللہ جل شانہ کی بارگاہ قدسیہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے میرے بھائی بزرگ، میری مائیں اور بہنیں تشریف لے آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی، خصوصاً والدین کی آج کی مقدس رات کے طفیل سے بخشش و مغفرت فرمائے. اور بالخصوص ہمارے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار اس دنیا فانی سے، خصوصاً جتنے احباب تشریف لائے، ہم میں سے جن کے والدین گزر بسے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو اس مقدس رات کے طفیل جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. احباب ذی وقار، آج کی اس مقدس رات میں ہمارا جو موضوع ہے درس حدیث کی روشنی میں والدین کے شرعی حقوق، والدین کے شرعی، زندہ والدین کے شرعی حقوق. کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو والدین دنیا سے چلے جائیں ان کی بھی حقوق ذمہ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں بعد از وفات، عالم برزخ میں جب وہ چلے جاتے ہیں. جبکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جو ہمارے والدین زندہ ہیں ان کے شرعی حقوق کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی آئی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ پاک نے فرمایا: فلا تقل لہما اف. کلمہ اف کو آپ سمجھتے ہیں؟ جب کہ دوست بیٹھے ہو نا آپس میں، دو کوئی بات چیت ہو رہی ہو اور اگلے کے معیار کے مطابق نہ ہو تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرہ میں وہ کہتا ہے اف یار. کیا کہتا ہے؟ لفظ اف یعنی الف، اور اگر ہم تجوید کی روشنی میں جائیں تو پھر حمزہ اور فا، حمزہ اور اف. اب اف کہنے سے فرض کیا میں نے، میرے سامنے بہت سارے احباب موجود ہیں، میں نے کسی بھائی کو فرض کیا، بھائی زکریا کو میں نے کہا اف،
ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ میرے اس کلمے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ان کو؟ عام حالات میں اس کلمے سے ہمارے معاشرے میں کوئی تکلیف پہنچتی؟ یاد رہے، جس کلمہ اف سے ایک دوست کو بولے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اس کو محسوس کرتا؟ قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھلا رہا ہے کہ یہ کلمہ اف دوست کو کہو تو الگ بات ہے، اگر کسی وقت اپنے باپ یا اپنی ماں کو تم نے کہا تو تمہارے لیے والدین کو اف کہنا بھی قرآن نے حرام کر دیا ہے۔ اف کہنا بھی قرآن نے کیا کر دیا ہے؟ اب غور کریں، جن کے اتنے حقوق کا لحاظ رکھا اسلام اور قرآن نے کہ فقط اف بھی اللہ برداشت نہ کرے، بندہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کیا کہے؟ اف، تو اسلام اس چیز کو گوارا کرتا بلکہ اس کو حرام قرار دیا۔ اس کو کیا قرار دیا؟ غور کریں، جب اف کی تکلیف والدین کو اسلام حرام قرار دے رہا ہے تو پھر والدین کو گالیاں بکنا، والدین کو ایسی حرکتیں کر کے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے پورے قبیلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، علاقے میں ایسے کرتوت کرنا کہ والدین کی عزت خاک میں مل جائے۔ آپ غور کریں، ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول کتنے ناراض ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کتنے، جو اف کہنا اسلام حرام قرار دے رہا ہے۔ قرآن ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ بندہ کے سنت میں ضعف ہوگا۔ فرمایا تم والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ جو اسلام والدین کی شان میں اف برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے سوال کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کیا وہ اسلام اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ بندہ اپنے باپ کو گالیاں بکے؟ اونچی بولیں، کیا اسلام اس چیز کو برداشت کرے گا بندہ اپنی ماں کو گالیاں دے؟ جب اف کہنا حرام ہے تو گالی دینا اس سے کئی درجے بڑا حرام ہے، کیونکہ جتنی تکلیف اف سے ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف والدین کو جب بندہ گالی دیتا ہے، جب ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، جب ان کے حقوق پامال کرتا ہے، تو والدین کو کلمہ اف کی بنسبت کئی درجے زیادہ کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت اچھی عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت قابل قبول ہوں گی جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا۔ یہ یاد رہے، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں، جس شخص کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا ان دونوں میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ کیسے بندے کے فرض قبول نہیں ہوتے؟ جس بندے سے اس کے والدین کیا ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو۔ سرکار نے فرمایا میرا رب ایسے مسلمان کے نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی میرا رب ایسے بندے کی کوئی سنت عبادت قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی نفل عبادت اللہ اس کی کس بندے کی جس کے والدین اس سے کیا ہوں۔ اب والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے، والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اب دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کون؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل۔ یہ صحابی ہیں اور صحابہ کے مفتی بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں گیا
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے ایک سوال کیا. میں نے سرکار سے کیا کیا؟ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل قال الصلاۃ علی وقتہا. سرکار نے جواب دیا، اے عبداللہ بن مسعود، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑی پسندیدہ نیکی ہے. پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کو اپنے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ. قلت ثم ایو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال بر الوالدین. سرکار نے فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. میرے بھائیو غور کرو اس حدیث پر. سائل صحابی رسول اور صحابہ کا مفتی ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہستی امام الانبیاء والمرسلین ہے. سرکار سے سوال کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا پسندیدہ عمل. تو سرکار نے جب پہلی بار اس نے پوچھا، سرکار نے جواب کیا دیا؟ الصلاۃ فی وقتہا. اے عبداللہ بن مسعود، ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال اٹھا، میں یہ پوچھ لوں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ سوال کیوں نہ کر لوں، یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس کے بعد سب سے اچھا عمل، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. اب غور کریں، اسلام میں نماز اپنے وقت پہ ادا کرنے کے بعد جس نیکی کو رتبہ دیا جا رہا ہے وہ کون سی نیکی ہے؟ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے. بندہ اپنے والدین کی کیا کرتا رہے؟ ان کے دکھ سکھ میں شریک رہے، ان کے جس طرح کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں، جو جو ان کی ضروریات ہیں، بندہ اپنی استعداد کے مطابق اپنے والدین کی ضروریات کو کیا کرتا رہے؟ اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومتا رہے، اپنے والدین کے سامنے اس طرح رہے جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے. جس طرح ایک غلام اپنے، اس طرح عاجزی کے ساتھ، اس طرح انکساری کے ساتھ ہر وقت ان کے سامنے بس جھکا ہی رہے، جھکا ہی رہے. سرکار نے فرمایا اسلام میں پہلے نمبر کی نیکی تو وہ ہے کہ نماز کو اپنے، فرمایا اے میرے غلاموں، دوسرے نمبر کی اللہ کو جو نیکی پسند ہے وہ ہے بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. حسن، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کی قلت ثم، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کے ہاں افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. الجہاد فی، فرمایا اس کے بعد جو اللہ کے ہاں اچھی نیکی ہے وہ ہے بندہ اپنی جان کا نذرانہ کافروں سے لڑتے لڑتے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دے، جہاد فی سبیل اللہ کرے. فرمایا اس کے بعد اللہ کے ہاں یہ بڑی نیکی ہے. اب موازنہ کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد جیسی کوئی نیکی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جہاد کی نیکی بعد میں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی نیکی جہاد سے بھی بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے. جہاد سے بھی بڑی نیکی، جیسا کہ اگلی احادیث مبارکہ کے اندر یہی مفہوم آ رہا ہے.
سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد رواه البخاری ومسلم ابو داود والترمذی والنسائی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کوئی شخص کن کی بارگاہ میں آیا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، اور آ کر کہنے لگا فاستأذنه فی الجہاد، یا رسول اللہ آپ مجھے جہاد کے لیے اجازت دیں، میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آخر تک بولو، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھو جہاد کتنا بڑا رتبہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا، اور کتنی مشکل یہ نیکی ہے کافروں سے جا کے صرف اسلام کی بلندی کے لیے جا کے لڑ جانا اور اپنی جان کا کیا پیش کر دینا۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے فاستأذنه فی الجہاد، یا رسول اللہ میں آپ سے جہاد کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ قربان جاؤں اس مقدس محبوب پر جنہوں نے امت مسلمہ کو والدین کا مقام، رتبہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی کو اتنا بڑھایا کہ جہاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سرکار سے یہ اجازت طلب کر رہا ہے کس چیز کی؟ بلند آواز سے بولو، کس چیز کی؟ سرکار پوچھتے ہیں فقال احی والداک، فرمایا بتانا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کیا تیرے والدین؟ قال نعم، اس سائل نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے والدین کیا ہیں؟ قال فیہما فجاہد، فرمایا پھر تجھے کافروں کے پاس جا کے جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے کافروں کے پاس جا کے جہاد کرنے کی میں اجازت۔ فرمایا جا اپنی امی کی خدمت کر، جا اپنے والد کی خدمت کر، تو اپنے گھر میں رہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جہاد سے افضل نیکی عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ غور کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں والدین کا کتنا رتبہ سکھایا۔ ہماری بدقسمتی ہے آج ہم قرآن و سنت سے دور اور یہودیوں کا نصاب پڑھ کے جس طرح وہ اپنے والدین کو بکتے ہیں، جس طرح ایک کافر اپنے والد کو گالیاں بکتا ہے، آج کے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، ایک میں نہیں کہہ رہا آپ اس بات کی گواہی دیں گے، کوئی ماں کو گالیاں بک رہا ہے تو کوئی باپ کو گالیاں بک رہا ہے، گواہی دیتے ہوئے آپ نے تصدیق کرنی ہے کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں ہماری اولاد قرآن و سنت سے دور ہو گئی، ہماری نوجوان نسل قرآن و سنت سے دور؟ اگر انہوں نے سرکار کی حدیثیں پڑھی ہوتی، ان کو پتا ہوتا کہ یار والد کا تو یہ مقام ہے، والدہ کا تو یہ مقام ہے، اللہ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ بعد میں ہے، والدین کی خدمت کرنے والا پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک اور شخص آتا ہے اور اس کا سوال بھی اسی سائل سے ملتا جلتا ہے، بس اس نے اتنا کہا فقال ابایعوک علی الحجرہ والجہاد، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آیا ہوں، دو نیکیوں پر آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ کتنی نیکیوں پر؟ نمبر 1 الحجرہ، یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے، والجہاد، اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اسلام کے لیے، اور کرنا کیوں چاہتا ہوں؟